Assalamu alaikum students, welcome to International Relations Theory and Practice. Today is lecture number 29. آج کا جو لیکچر ہے ہم ایک کنٹینیوٹی میں ایک تسلسل میں جا رہے ہیں. ہم نے بین الاقوامی سطح پر آرگنائزیشن کی بات شروع کی تھی 2 لیکچرز پہلے. ہم نے 27ویں اور 28ویں لیکچر میں بین الاقوامی سطح پر جو آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کے اوپر ہم نے بالخصوص انٹرنیشنل گورنمنٹ آرگنائزیشنز ان کے اوپر بہت سا غور و فکر کیا ہے, مختلف اینگل سے اس کو ڈسکس کیا ہے, دیکھا ہے. ہم نے کئی لائیو اداروں کی ہم نے مثالیں جو تھیں وہ لی ہیں, لیگ آف نیشنز, یونائٹڈ نیشنز, جو کہ ایک موجودہ حال میں بھی ایک بہت اہم انٹرنیشنل ادارہ ہے. ہم آج اس طرح کے چند اور امپورٹنٹ اداروں کو ڈسکس کریں گے جو بین الاقوامی سطح پر ایک اہم کردار عطا کرتے ہیں, اور پھر ہم تھوڑا سا ٹائم انٹرنیشنل این جی اوز کے بارے میں بھی بات کریں گے, اور جو پروفٹ کے لیے چند ادارے ہیں ملٹی نیشنلز کے نام سے ان کے اوپر بھی تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کریں گے. دا میجورٹی آف دا ٹائم وی ہیو اسپینڈ ٹاکنگ اباؤٹ گورنمنٹل آرگنائزیشنز, بٹ بیسکلی گورنمنٹ کے علاوہ اور بھی ادارے ہیں جو بین الاقوامی سطح پر ہمیں بین الاقوامی اسٹیج پر ایکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سو وی ہیو ٹو آلسو کنسیڈر دوز ٹائپس آف اینٹیز وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ دی آئیڈیا آف انٹرنیشنل آرگنائزیشن. سو آج کا جو لیکچر ہے ہم اس میں باقی ایشوز کے اوپر, یہ جو میں نے آپ کو مینشن کیے ہیں ان ایشوز کے اوپر ٹائم اسپینڈ کریں گے, اینڈ وی ول ٹرائی اینڈ wrap up this idea of international organization in this current lecture. So without further ado, let me just take you on to this idea of international organization that we are going to be talking about in continuity. اور میں آپ کو ایک اور ادارے کی بالخصوص جو مسلم ممالک میں ایک بین الاقوامی ادارہ جو ہے جو اہمیت رکھتا ہے, ایک ضروری ادارہ ہے ہم لوگوں کے لیے, وہ ادارہ ہے OIC کا, آرگنائزیشن فار اسلامک کنٹریز. آئیں چلیں اب لیٹ اس لک ایٹ دا OIC اینڈ ٹرائی اینڈ سی کہ OIC کب بنا, کیسے بنا, کیوں بنا, کیا کرتا ہے. دا آرگنائزیشن فار اسلامک کنٹریز از اے لمیٹڈ membership and a general purpose IGO. اب آپ کو یاد ہوگا ہے تو یہ انٹر گورنمنٹل ادارہ ہے, مگر بیسکلی اس کی ممبرشپ جو ہے وہ محدود ہے. مسلم ممالک جو ہیں وہ ممبرز ہیں صرف OIC کے, اور اس کے جو مقاصد ہیں وہ جنرل ہیں, بہت سارے مقاصد ہیں OIC کے. سو پہلی بات تو ہم نے یہ دیکھ لی. The OIC is an intergovernmental organization with a permanent delegation to the UN. اب ایک اور جو چیز ہے, اہم چیز ہے, وہ یہ ہے کہ OIC کی اپنی ایک permanent delegation ہے جو UN کے ساتھ interact کرتی ہے and talks to it about concerns of the larger Muslim community. So یہ ایک special arrangement ہے. This is now showing you the interaction between IGOs. مطلب ایک IGO جو ہے وہ UN سسٹم ہے, دوسرا IGO جو ہے وہ OIC ہے, اینڈ دے انٹریکٹ. سو یہ اب آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں کس کس قسم کے انٹریکشنز ہوتے ہیں. ناٹ اونلی ڈز ون IGO mean interaction of a lot of governments, but then there are interactions between IGOs. So it's a complicated world that we live in. OIC groups 57 mostly Islamic nations in the Middle East, North and West Africa, Central Asia, Southeast and South Asia. اب یہ میں آپ کو مختلف ریجنز آف دا ورلڈ جہاں پر مسلم ممالک ہیں وہاں کا بتا رہا ہوں. وہ جنوبی ایشیا ہے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے, سینٹرل ایشیا ہے, نارتھ اینڈ ویسٹ افریقہ ہے, اینڈ دا مڈل ایسٹ ہے. یہاں پر زیادہ کانسنٹریشن مسلم ممالک کی ہے. یہاں پر جو کنٹریز ہیں all of them belong to the OIC. The OIC is dedicated to serving the interests of the world's 1.3 billion Muslims. There are an estimated 1.3 billion Muslims across the world, and the OIC is essentially, اگر آپ objectives and aims کو دیکھیں OIC کے,
تو you notice that the OIC is essentially concerned with protecting and furthering the concerns and the interests of the larger Muslim Ummah across the world. The OIC was set up in Rabat, Morocco in 1969 in reaction to an arson attack against the Al-Aqsa Mosque earlier on in the same year. اب اقصی جو مسجد ہے وہ بہت ایک اہم مسجد ہے مذہب کے لحاظ سے، اور وہاں پر ایک آرسن کا اٹیک ہوا تھا 1969 میں، اٹیمپٹ ہوا تھا ماسک کو جلانے کا. تو پوری مسلم کمیونٹی اکراس دا ورلڈ واز شاکڈ، اینڈ بیکاز آف دیٹ شاک then there was a reaction and the effort to try and do something to protect the concerns of the Muslim community around the world. And that was an impetus, a motivation to the formation of the OIC. And Morocco میں پھر OIC جو تھی وہ مختلف مسلم ممالک کے معاہدے سے اسٹیبلش ہوئی تھی. The primary goals of the OIC are to promote solidarity among all member states. اب سب سے جو پہلا مقصد ہے OIC کا وہ ہے کہ ایک یکجہتی، سولیڈیرٹی، ایک سینس آف کمراڈری جو ہے وہ مسلم ممالک میں ہو. سارے ممالک جو اس کے ہیں، لمیٹڈ ممبرشپ ہے، مسلم ممالک اس کے ممبرز ہیں، اینڈ یہ ایک سینس ہے کہ مسلم کمیونٹی تبھی اسٹرانگ ہوگی اگر سارے مسلم ممالک جو ہیں وہ آپس میں سولیڈیرٹی شو کریں، کوآپریٹ کریں، تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں. سو یہ ایک آبجیکٹو ہے OIC کا. دوسرا مقصد ہے ٹو کنسالیڈیٹ کوآپریشن امانگ ممبر اسٹیٹس ان اکنامک، سوشل، کلچرل، سائنٹیفک اینڈ ادر فیلڈز آف ایکٹیویٹی. کیسے یکجہتی ہو؟ بائی انکریزنگ کوآپریشن. آپس میں وہ اکنامک ایکسچینجز کریں، سائنٹیفک ایکسچینجز کریں، ٹیکنالوجیکل ایکسچینجز کریں، ایجوکیشنل ایکسچینجز کریں، کلچرل ایکسچینجز کریں. جتنا انٹریکشن ہوگا اتنی سولیڈیرٹی، اتنی کامن گراؤنڈ بنے گی، اتنا شیئرڈ ایکسپیرئنس ہوگا, and they will come together as a result. So this is another objective of the OIC. To endeavor to eliminate racial segregation and discrimination. اب اسلام میں کوئی ریشل جو ہے وہ سیگریگیشن نہیں ہے، ڈسکریمنیشن نہیں ہے، ریس کے بیسس پہ، کلر کے بیسس پہ، آن دا وے دیٹ کسی انسان کی آنکھیں جو ہیں وہ پتلی ہیں، چوڑی ہیں، رنگ جو ہے وہ کالا ہے، تھوڑا سا سفید ہے، براؤن ہے، اس بیسس کے اوپر انسان انفیریئر اور سپیریئر نہیں ہے. So basically the OIC does not believe in this, and it has members from many countries, from African countries, from Southeast Asian countries, from South Asian countries, and the idea is that all these countries are the same, because these are all Muslims, and all Muslims are human beings, and they are essentially the same. So آپس میں بٹوارے اور ایک دوسرے سے بہتر ہے، ڈسکریمنیشنز یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک اور آبجیکٹو ہے OIC کا. ٹو اپوز کلونیلزم ان آل اٹس فارمز. اب بہت سے ممالک جو ہیں یہاں پر کلونیلزم، مسلم ممالک میں کلونیلزم آیا، اور خاصی ان کی جو خوشحالی تھی، جو پاور تھی، وہ آبویسلی ڈمینش ہوئی بیکاز آف کلونیلزم. سو دیر از دس آئیڈیا آف opposing colonialism, and now just keep in mind کہ colonialism کی بات جو ہے اب OIC تو فارم ہی ہوا ہے well after the second world war، جب officially colonialism ختم ہو گیا. بٹ یہاں پر colonialism کا مطلب کچھ اور ہے. It also means imperialism, it also means neo-imperialism, neo-colonialism. So essentially you realize that it is against the idea of Muslim countries being dominated, whether economically, socio-culturally, militarily, by other powers. So یہ ایک اور objective ہے OIC کا. To support the Palestinian people in their struggle to regain their national rights and to return to their homeland. ایک اور جو بڑا مقصد ہے OIC کا، جس طرح کیٹلسٹ جو تھا، جو ایک قسم کا جو دھکا، موٹیویشن کا دھکا لگا to the formation of the OIC was the incident in Al-Aqsa. تو ایک اور جو ایکسپلسٹ مقصد ہے OIC کا وہ ہے کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہوئے. اب آپ دیکھ لیں کتنی دیر سے OIC بنا ہے اور کتنی دیر سے فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے. Now that says something about the OIC's capacity to have resolved the Palestinian issue.
from an academic viewpoint. اب اس کے مسائل جو ہیں بہت سارے ہیں. سم پیپل سے کہ OIC کے جو ممالک ہیں ان میں سالیڈیرٹی نہیں ہے, ان کی آواز میں اتنا زور نہیں ہے, بٹ دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ریزالو دا پیلسٹینین ایشو. ٹو سپورٹ all Muslim people in their struggle to safeguard their dignity, independence and national rights. ایک اور جو فائنل مقصد ہے, ایک لارج جنرل مقصد ہے OIC کا, وہ یہ ہے کہ سارے جو مسلم لوگ ہیں ان کو بیسکلی صرف یہ ہی نہیں کہ ڈومینیشن سے بچایا جائے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ ان کی خود مختاری, ان کے جو بنیادی حقوق ہیں, ان کے جو نیشنل رائٹس ہیں, ان کی جو عزت ہے اس کو سیف گارڈ کیا جائے. سو یہ بھی ایک بڑا ایمبیشس, ایک بڑا لارج مقصد ہے جو OIC نے ٹیک آن اپون اٹ سیلف کیا ہے. اب یو کین اسیس دا سچویشن آف دا مسلم ورلڈ, یو کین اسیس دا سچویشن آف دا مسلم کنٹریز ان دا ورلڈ اینڈ ڈیسائڈ فار یور سیلف how well the OIC has succeeded, and I will encourage you to take a step beyond that and to then think of the reasons why the OIC has not been able to achieve many of its goals, because that is constructive, because then maybe you can think of ways that it can achieve its goals, which will be even more constructive, more positive, and that is how we need to start thinking now if we want to progress. اب میں آپ کی اٹینشن جو ہے وہ ایک اور ادارے کی طرف لے کر جاؤں گا. اب یہ ادارہ جو ہے, دس ادارہ ہیز بین ایبل ٹو اچیو a lot. If you look at its short history and you look at its position right now in the world, you have to admit that this ادارہ has been efficient. اور یہ ادارہ جو ہے اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو یہ بھی ایک ایسے علاقے میں تھا جہاں پر بہت ساری ٹینشن تھی, بہت ساری قتل و غارت ہوئی تھی, جو اب اس ادارے کے جو ممبران ہیں ان کی آپس میں بہت جنگیں ہوئی تھیں, مگر اسٹل دس ادارہ ہیز بین ایبل ٹو انٹیگریٹ دم اکنامکلی, سوشلی, کلچرلی, اینڈ اٹ ہیز بین ایبل ٹو ایلیویٹ the position of the member states of this organization in the world. That is why one has to admit from a neutral viewpoint that this is a very successful organization, and this organization is the EU, the European Union. The EU is a limited membership and general purpose IGO. EU جو ہے یہ limited membership ہے, محدود membership ہے, یورپین ممالک پر مشتمل ہے, اور basically general purpose ہے, بہت سے مقاصد ہیں EU کے. The European Union or EU is a supranational organization of European countries which currently has 25 members. 25 ممالک پر مشتمل یہ ادارہ, یہ یونین جو ہے یورپین یونین ہے and supranatural ہے. یہ this is an organization which goes beyond the idea of nationalism and it is a regional bloc. یہ ایک regional فارمیشن ہے. اب کہا جاتا ہے کہ جی بین الاقوامی سطح پر now we are living in a time period which is the time period of regional cooperation, of regional blocks. So اسی لیے جب سارک کی بات ہوتی ہے تو سارک کی اہمیت کی بات ہوتی ہے, تو یہی کہا جاتا ہے کہ جی بین الاقوامی سطح پر اب ٹرینڈ چل چکا ہے کہ جو علاقے ہیں, دنیا کے بڑے بڑے علاقے ہیں, وہ آپس میں تعاون کریں, اور پھر جو ہے دنیا کے کئی مسائل جو ہیں, جو ڈپریویشنز ہیں دنیا کی, وہ ختم ہوئیں گی, ٹینشن ختم ہوئیں گی. ایشین جو ہے وہ ہمارے ریجن میں اگر آپ دیکھیں, ایشین ریجن میں جو ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز ہے, وہ بھی ایک ریجنل فارمیشن ہے, اینڈ اگین سکسیسفل فارمیشن. سو اس طرح کی بہت سے اور بھی ادارے ہیں. وی وونٹ بی ایبل ٹو ٹاک اباؤٹ آل آف دم. آئی مین افریقن نیشنز کی بھی ایک فارمیشن ہے, اس کے بھی اپنے مسائل ہیں. نارتھ امریکہ میں بھی نیفٹا کے نام سے ایک ادارہ شروع ہوا, دیٹ چینجڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم. بٹ دا پوائنٹ ہیئر از ٹو شو یو کہ اس طرح کے بہت سے انٹرنیشنل جو ہیں ادارے جو ہیں یہ بنے ہیں دنیا میں, اینڈ آج کل بھی موجود ہیں. اب EU جو ہے, ہم اس کے اوپر تھوڑا سا اس لیے ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں کہ EU has been successful. EU has been able to show to the world that اگر
ریجنلی تعاون کیا جائے تو ایک علاقہ جہاں پر ٹینشنز بھی تھیں، پرابلمز بھی تھیں، وہ علاقہ جو ہے وہ پراسپرس اینڈ زیادہ طاقتور بن سکتا ہے. آج کل آپ EU کی آپ کوئی بھی چیز دیکھیں، آپ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ یورو جو ہے، یورو کی پاور جو ہے وہ کیسے بڑھتی جا رہی ہے فارن کرنسیز میں، اگر آپ دیکھیں کہ یورپ کے اندر جو خوشحالی ہے وہ کیسے پھیل رہی ہے، تو یو ریئلائز دیٹ the EU has been able to successfully tie in the concerns of many countries. اس میں بھی concerns, contentions ہیں. Germany wants something that varies with the agenda of England or France, but اس کے باوجود EU جو ہے that is a successful regional bloc. You can also say کہ یہ تو علاقہ ہی خوشحال تھا تو وہاں پر تو خوشحالی ہونی ہے، مگر پھر بھی آپ اگر ہسٹری کو دیکھیں تو ہسٹری میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر فار سینچریز دا کنٹریز آر فائٹنگ ایچ ادر. اب میں آپ کو پہلے بھی مثال دے چکا ہوں گریٹ برٹن اینڈ فرانس کی، ان کی رائولری جو تھی وہ اسپریڈ اوور سینچریز، اینڈ یٹ دیز پیپل ناؤ کوآپریٹ، دے سٹ آن دا سیم ٹیبل، دے آر ناٹ constantly at each other's throats, and that has been able to make them, help them prosper and cooperate. تعاون کرتے ہیں یہ. The Union was established in 1992. However, many aspects of the EU existed before that date through a series of predecessor organizations dating back to the 1950s. اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو بہت سے یورپ میں انیشیٹیوز جو تھے وہ آہستہ آہستہ شروع ہو گئے تھے 1950s میں، ٹرائنگ ٹو برنگ اباؤٹ این امبریلا آرگنائزیشن ان دا EU. ان دا نام ان کے مختلف تھے، وی وونٹ گیٹ ان ٹو دا ہسٹری اسپیسیفک ڈیٹیلز، بٹ اگر آپ ایک اپنے اون پر اسٹڈی کریں یا کوئک پروزل آف ہسٹری کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ 50s میں سے یہ انیشیٹیوز جو تھے فارم ہونے شروع ہو گئے تھے. یہ احساس جو تھا یہ اجاگر ہو گیا تھا کہ جی یورپ کے اندر اتنی ایک کانٹیننٹ میں اتنے زیادہ ممالک ہیں مگر ان کی اتنی شیئرڈ ہسٹری ہے اور ایک فائدہ ہے، اگر یہ آپس میں تعاون کریں گے تو پورے ریجن کا فائدہ ہے، پورے یورپین ریجن کا فائدہ ہے. اینڈ یہ ایفرٹس اینڈ انیشیٹیوز 50 سے شروع ہو گئے تھے، بٹ یہ جو EU ان اٹس کرنٹ فارم جو ہے یہ آپ کو 1992 سے نظر آتا ہے کہ یہ فارم ہو گیا تھا، اینڈ اٹ از اسٹل ایکسپینڈنگ. دا EU از اسٹل ایوالونگ. ابھی اٹس ناٹ اے اسٹیگننٹ آرگنائزیشن. The EU's activities cover all policy areas from health and economic policy to foreign affairs and defense. اب کیونکہ جنرل پرپس ادارہ ہے تو EU میں ہر ایشو پر بحث مباحثے ہوتے ہیں، تعاون ہوتا ہے، ایکسچینجز ہوتے ہیں آف انفارمیشن، ٹیکنالوجی، انیشیٹیوز، پروگرامز جس میں ہیلتھ شامل ہے، جس میں پالیسی کے مسائل شامل ہیں، جس میں دفاع کا جو کنسرن ہے مشترکہ وہ شامل ہے. A key activity of the EU is the establishment and administration of a common single market, including a customs union and a single currency adopted by 12 of the 25 member states, a common agricultural and fisheries policy. اب EU جو ہے اس میں جہاں تک اکنامک انٹیگریشن کا تعلق ہے تو یہ انٹیگریشن جو ہے یہ بیسکلی کرنسی کی فارم میں جو یورو ہے یہ 12 ممالک جو ہیں اور آہستہ آہستہ یہ 25 ممالک میں دیا اسپیکولیشنس کی 12 سے 14 15 16 ممالک آہستہ آہستہ سارے EU کے جو ممالک ہیں یہ سارے ایک سنگل کرنسی کے نیچے آ جائیں گے. بٹ دے آر اسٹل کنٹریز وچ آر ریلکٹنٹ which have their own strong currencies are reluctant to switch to the euro. So یہ ایک قسم کی ٹینشن ہے EU میں, but by and large there are many common policies, many confidence building measures like having a common fisheries policy. اب یورپ کے ارد گرد جو سمندر ہے وہاں پر جو فشنگ ہوتی ہے تو وہاں پر آپس میں معاہدوں کے تحت اور ایگریکلچر کے لحاظ سے ان کی ایک یکجہتا جو ہے وہ پالیسی ہے. اینڈ اس طرح اکنامک اور کلچرل ایکسچینجز یورپ کے اندر اتنے ہیں کہ ناؤ فار آل پریکٹیکل پرپسز یورپ کے جو بارڈرز ہیں دے آر ٹھیک ہے ان دا سینس آف ٹریڈیشن اینڈ کلچر, ہر جگہ جو مخصوص جگہ ہیں اس کی اپنی شناخت ہے, بٹ یہ کوئی
اتنا سینس نہیں ہے آف پروٹیکشن کہ جی یہ علاقہ جو ہے یہ دوسرے علاقے سے اتنا مختلف ہے. ٹرین کے اوپر بیٹھ کر آپ پورے یورپ میں جا سکتے ہیں. اب ویزا جو ہے وہ آپ کو, اگر آپ سارے یورپین ممالک کا ویزا لگوا لیں اور ان کے آپس کے جو لوگ ہیں ان کے پاس اگر وہ ایک ملک سے ہیں وہ دوسرے ملک میں آرام سے اٹھ کر جا سکتے ہیں, مسئلہ ہی نہیں کوئی. سو یہ فائدے ہیں تعاون کے, یہ فائدے ہیں ٹینشن نہ ہونے کے. بٹ انفارچونیٹلی دنیا میں ایسے بھی ہیں ملک ہیں جہاں پر جن کے اندر بٹوارے ہوئے ہیں, جن کے اندر ٹینشنز ہیں, جہاں ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا مشکل ہے, یا دیہی علاقے سے جو ہے وہ شہر آنا مشکل ہے, شہر سے دیہی علاقے جانا مشکل ہے. آپ نیپال کی مثال لے لیں. نیپال میں کھٹمنڈو کے علاوہ کہیں ٹریول کرنا بیکاز آف دا ماؤسٹ انسرجنسی از اے پرابلم. اینڈ وہاں کے جو نیچرل ریسورسز ہیں, آئی مین جو ماؤنٹین رینجز ہیں, دے آر دا موسٹ آسم اینڈ انسپائرنگ ان دا ورلڈ. بٹ وہاں پر ٹورسٹ جاتے ہوئے ان ویریس فیزز, جب انسرجنسی کی کنسرنز ہو تو ٹورسٹ جو ہیں وہ نہیں جانا پسند کرتے. سو یہ جو مسئلے ہیں یہ تعاون کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں. In 2004, European heads of state signed a treaty establishing the first constitution for the European Union, which is currently awaiting ratification by its member states. اب یہ سچویشن بھی پولیٹیکل ایولیوشن میں یہ نظر آتی ہے کہ 2004 میں ایک کانسٹیٹیوشن بھی بن چکی ہے. اب کانسٹیٹیوشن یو نو ٹپکلی از formulated for a state, but the EU in 2004 drafted its own constitution requiring ratification by all its member states. So now this shows you کہ بین الاقوامی سطح پر یہ ادارہ جو ہے کتنا ایوالو اور گرو کر چکا ہے. Now taking you from the idea of this successful international organization, namely the EU, now let me take you on to this other organization which is very important but which also has an awesome challenge in front of it. And this organization is called the World Bank. اب ورلڈ بینک جو ہے یہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے, یہ ایک پرائمریلی اکنامک فنکشنز کے لیے بنا ہے. اینڈ اس کا چیلنج یہ ہے, اس کا جو سلوگن ہے ورلڈ بینک کا وہ ہے ٹو فائٹ پاورٹی. اب آپ یہ دیکھ لیں جہاں پر حالات ایسے ہیں کہ 1/3 آف دا ورلڈ از پور, تو دس از اے بگ فائٹ اینڈ دس از ناٹ اے فائٹ دیٹ کین بی ایزیلی ون. سو دیٹ از وائی یو این کو اسٹڈی کرتے ہوئے وی ہیو ٹو سی کہ اس کا گول کیا ہے, اینڈ دین اس کی پالیسیز کے اوپر بھی بہت ساری تنقید ہے کہ ان پالیسیز کے ذریعے یہ گول حاصل ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں. سو آئی ول ٹرائی اینڈ انٹروڈیوس یو ٹو سم آف دیز ایشوز. The World Bank is a general membership and limited purpose IGO. سب سے پہلی بات اگر ہم اپنی کیٹیگرائزیشن کر رہے ہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ہے انٹرنیشنل گورنمنٹل آرگنائزیشن. گورنمنٹس جو ہیں وہ اس کے اندر ڈائریکٹلی ان پٹ دیتی ہیں ورلڈ بینک کے اندر, اور بہت سارے ممالک پر مشتمل ہے. کئی ممالک کا زیادہ سے ہے, زیادہ کنٹرول ہے ورلڈ بینک میں, بالخصوص یونائٹڈ اسٹیٹس کا. مگر اس کے باوجود یہ ہے کہ سارے ممالک جو ہیں وہ مطلب اس کی ممبرشپ جو ہے وہ جنرل ہے, لمیٹڈ ممبرشپ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو پرپس ہے وہ نیرو ہے, وہ لمیٹڈ ہے, وہ اکنامک ہے. اٹ ڈز دا ورلڈ بینک ڈز بیکاز آف اکنامک ایشوز گیٹ کنسرنڈ ود سیورل ادر ایشوز لائک سوشیو اکنامک ایشوز. فار ایگزامپل آئی مین دا ورلڈ بینک ورکس آن ایجوکیشن. اب ایجوکیشن جو ہے وہ اکنامک ایشو تو نہیں ہے, مگر دیر آر لنکس ڈران بٹوین پاورٹی اینڈ لیک آف ایجوکیشن. اس کی وجہ سے ورلڈ بینک فنڈز ایجوکیشن پروگرامز ایز ویل, بٹ پرائمریلی اٹ از اے فنڈنگ آرگنائزیشن. اٹ پرووائڈز فنڈز ٹو پور کنٹریز فار ڈیولپمنٹ پرپسز. سو یہ مقصد ہے ورلڈ بینک کا. دا انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ, better known as the World Bank, came into existence in 1945 following international ratification of the agreements reached at the Bretton Woods Conference. تھوڑی سی اگر آپ ہسٹری میں جائیں
تو 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بہت سے ممالک جو تھے وہ کلونیلزم سے نکل کر آزاد ہو رہے تھے. اس وقت یو ایس جو تھا بہت پرومیننٹ ملک نکلا تھا, ایمرجنگ وکٹوریسلی فرام سیکنڈ ورلڈ وار, بہت پاور تھی دنیا میں. اینڈ بریٹن ووڈز یہ ایک جگہ ہے ورمونٹ اسٹیٹ میں یا نیو ہیمپشائر میں, پرابیبلی یہ جو یو ایس کے اندر ایک اسٹیٹ ہے وہاں پر ایک جگہ ہے بریٹن ووڈز کے نام سے. وہاں پر بیسکلی یہ ایک کانفرنس منعقد ہوئی کہ جی بین الاقوامی سطح پر جو دنیا کے حالات ہیں ان کو کیسے بہتر کیا جائے. سو اس وقت یہ کنسرن جو تھی, یہ ریئلائزیشن تھی کہ بہت سے ممالک جو آزاد ہوئے نئے نئے, وہاں پر غربت ہے, وہاں کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ادارہ ہو جو پیسے فراہم کرے. یورپ میں اتنی ڈسٹرکشن ہوئی ہے, وہاں کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے بھی کسی ادارے کی ضرورت ہے. سو ہینس آؤٹ آف دس Bretton Woods conference we got the formation of the World Bank. The World Bank is an international organization whose original mission was to finance the reconstruction of nations devastated by World War II. Again, referring to the history of the UN, ابتدائی سطح پر یہ دیکھا گیا کہ سب سے زیادہ کیا ضرورت ہے. اب ریئلائز کریں کہ 1945 ہے, ورلڈ وار II جو ہے وہ ختم ہوئی ہے, بہت سے ممالک کیا انفراسٹرکچر ڈسٹرائڈ ہے, ان کے اوپر ایریل بمبارڈمنٹس کی وجہ سے ان کی بلڈنگز وغیرہ تباہ ہیں, اسٹریٹس تباہ ہیں, روڈز تباہ ہیں, واٹر اینڈ ڈرنکنگ فیسلٹیز وغیرہ تباہ ہیں. تو اس سارے انفراسٹرکچر کو ری بلڈ کرنے کے لیے, وہاں پر پھر ایک سیمبلنس آف آرڈر لانے کے لیے یہ ایک سب سے اہم اور پہلی مشن ورلڈ بینک کی بنی کہ جو ڈسٹرکشن کاز ہوئی ہے یورپ میں اور ورلڈ وار II کی وجہ سے, اس ڈسٹرکشن کو ریکنسٹرکشن کی طرف لے کر آیا جائے, دنیا کو پھر ایک سسٹم دیا جائے. بہت سے ممالک میں جہاں وار کی وجہ سے سسٹم تباہ ہو گئے ہیں وہاں پر سسٹمز کو پھر لایا جائے. سو یہ ایک پرائمری مقصد تھا ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں ورلڈ بینک کا. The World Bank operations are maintained through payments as regulated by member states. اب ورلڈ بینک کے جو آپریشنز ہیں وہ بیسکلی رن کیے جاتے ہیں بائی کنٹریبیوشنز آف ممبر اسٹیٹس. اینڈ ممبر اسٹیٹس میں ہم نے یو ایس کی بات کی تھی, اور جو امیر ممالک ہیں جو ورلڈ بینک کو پیسے دیتے ہیں وہ پھر ورلڈ بینک کے فلسفے کو بھی گائیڈ کرتے ہیں. ظاہر ہے جو کنٹریبیوشن دے گا وہ ساتھ پھر اس کا جو انفلوئنس ہے, سے ہے, وہ بھی ادارے کے اوپر بڑھے گا. سو ادارہ کس قسم کی اکنامک پالیسیز کو استعمال کرے وہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے بائی اینڈ لارج بائی دا کنٹریز وچ فنڈ دا ایکٹیویٹیز آف دا بینک. سو چاہے سارے ممالک ورلڈ بینک کے اندر شامل ہیں, مگر جو زیادہ پیسے دیں گے بینک کو ان کی سے جو ہے وہ زیادہ بینک میں نظر آئے گی, ورلڈ بینک میں. اینڈ دیٹ سے ول ڈٹرمن کہ پھر باقی غریب ممالک جو ہیں جن کو قرضہ دیا جا رہا ہے وہ اپنی اکانومی کو کیسے ریسٹرکچر کریں. سو یہ ایک بہت لمبا چوڑا بحث ہے, بٹ آپ کو سرسری طور پہ اگر سمجھانا ہو تو آئی تھنک دیٹ دس کائنڈ آف انفارمیشن شوڈ بی انف ٹو گیٹ یو ٹو اسٹارٹ تھنکنگ ایٹ لیسٹ. I mean, it will probably be too soon to start making judgments because it is very complicated. The phenomena of the World Bank and its attempt to eradicate poverty in the world is not easy. اس کے اوپر آپ سرسری ڈیسیژنز نہیں کر سکتے کہ جی ورلڈ بینک اچھا کام کر رہا ہے یا گندا کام کر رہا ہے یا کوشش نہیں کر رہا. یہ کہنا جو ہے وہ اس میں آپ کو بہت زیادہ سوچنا پڑے گا, بہت سارے فیکٹرز کو کنسیڈر کرنا پڑے گا. بٹ آئی ہوپ آپ کم از کم اب آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ورلڈ بینک جیسے ادارے جو ہیں وہ کرتے کیا ہیں. The World Bank's activities are currently focused on developing countries whom it provides at preferential rates money to finance development. اب بیسکلی ورلڈ بینک جو ہے وہ پیسے دیتا ہے. اب یورپ میں تو ریکنسٹرکشن ہو گئی, ورلڈ بینک کے علاوہ ایک مارشل پلان بھی بنا تھا, یو ایس نے بنایا تھا فار اسپیسیفکلی ریکنسٹرکٹنگ, ہیلپنگ یورپ کم آؤٹ آف دا ڈیوسٹیشن آف دا سیکنڈ ورلڈ وار. کیونکہ بہت ساری جو جنگیں ہوئی تھیں, ایکچوئل فزیکل جنگ جو ہوئی تھی وہ یورپ کے اندر ہوئی تھی.
امریکہ واز فار فلنگ, جاپان میں بھی ڈسٹرکشن ہوئی, بٹ یورپ میں تو بہت دیر, جرمنی کیونکہ واز لوکیٹڈ رائٹ ان یورپ اینڈ اٹ آکیوپائڈ مینی کنٹریز اینڈ ایریل بمبارڈمنٹس ہوتی تھیں, تو یورپ کا انفراسٹرکچر تو بہت ڈسٹروائے ہوا تھا ورلڈ وار 2 میں. سو اس ریکنسٹرکشن کو کرنے کے لیے یو ایس نے مارشل پلان بھی بنایا, اینڈ آہستہ آہستہ ورلڈ بینک جو تھا اس کی اٹینشن ڈیورٹ ہوئی ٹورڈز دوز نیو پور ڈیولپنگ کنٹریز. تو بیسکلی ورلڈ بینک کی اب جو مشن ہے وہ ہے ٹو ٹرائی اینڈ امپروو دا لاٹ آف دا پور کنٹریز آف دا ورلڈ. بٹ وین وی لک ایٹ دا اسٹیٹسٹکس وی ریئلائز دیٹ دنیا میں اکارڈنگ ٹو دا ورلڈ بینک دے آر اوور 1 billion people who earn less than $1 a day. There are over 2 billion people who earn less than $2 a day. اب آپ کرنسی کنورژن کریں, اگر $1 کی ہم بات کر رہے ہیں, دیٹ مینس رفلی لیٹس سے 60 روپیہ دن کا, اس کو آپ 30 سے ضرب دیں تو 1800 روپیہ. 1800 روپے میں اب یو کین امیجن کہ اگر تعلیم بھی حاصل کرنی ہو, میڈیسن بھی لینی ہو, کھانا بھی کھانا ہو, کپڑے بھی پہننے ہوں, تو دیٹ مینس کہ 1800 روپیہ از نتھنگ. سو اس طرح کے لوگ اس ایکویولنٹ اماؤنٹ میں دنیا میں مختلف حصوں میں رہ رہے ہیں. 1 billion لوگ آؤٹ آف 6 billion people, 1 billion people are living like this. 2 billion people are living on less than $2 a day. So you can imagine کہ دنیا میں کتنی غربت ہے, and یہ ورلڈ بینک کے ایسٹیمیٹس ہیں. Now the World Bank tries through economic restructuring to try and bring about growth, ترقی, اور ترقی کے ساتھ ساتھ پاورٹی ریڈکشن. مگر اس کی جو کرٹیک ہے وہ یہ ہے کہ جو ورلڈ بینک پالیسیز استعمال کر رہا ہوتا ہے اکثر گروتھ کی, اس کی وجہ سے غربت اور بڑھ جاتی ہے. وہ مثال کے طور پر اگر ممالک کو کہتا ہے کہ جی آپ اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں تاکہ آپ کا ڈیفیسٹ کنٹرول ہوئے, تو اخراجات کنٹرول کرنے کے لیے ممالک, جو غریب ممالک یہ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنا جو ہے وہ تھوڑا کر دیتے ہیں, اس سے غربت اور بڑھ جاتی ہے. سو یہ جو پیچیدگیاں ہیں, آئی مین دیز آر میکرو اکنامک ایشوز, micro economic implications. We unfortunately do not have the time right now to get into all these issues. But you have to realize that in order to pass judgments or in the attempt to provide healthy criticism, آپ کو اس طرح کے فیکٹرز کے ساتھ ریسل کرنا پڑے گا مینٹلی, ورنہ آپ کی بات میں زور نہیں ہوئے گا. سو بیسکلی میرا مقصد یہ ہے کہ میں اس لیکچر کے ذریعے, ہم بات بین الاقوامی سطح پر آرگنائزیشنز کی کر رہے ہیں, میں آپ کو کم از کم تعارف آپ کا کروا دوں ود اے فیو امپورٹنٹ آرگنائزیشنز اراؤنڈ دا ورلڈ. اینڈ آئی جی اوز کے لحاظ سے میں نے آپ کو تھوڑا سا ورلڈ وار 1 کے بعد لیگ جو بنی اس کے بارے میں بتایا, پھر میں نے آپ کو یو این سسٹم کے بارے میں بتایا, پھر میں نے آپ کو او آئی سی کے بارے میں بتایا, پھر میں نے آپ کو ایک ای یو میں جو ایولیوشنز ہو رہی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتایا, اور ورلڈ بینک کے بارے میں بتایا. اب میں یہ کروں گا کہ میں آپ کو ذرا آئی جی اوز سے ہٹ کر, انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن سے ہٹ کر ایک اور قسم کی آرگنائزیشن کی طرف لے کر جاؤں گا, وچ از ناٹ اے گورنمنٹ, بٹ سم آف دیز آرگنائزیشنز ہیو مور انفلوئنس in the world of today, in the globalized world of today than governments. And یہ جو ادارے ہیں یہ بھی دنیا میں بین الاقوامی سطح پر بہت اہم ہیں. ان اداروں کو کہتے ہیں ملٹی نیشنل کارپوریشنز, MNCs for short. So now let us look at these particular types of actors on the world stage. A multinational corporation or transnational corporation is one that spans multiple nations. These corporations are often very large. Ab by definition multinational کا مطلب ہے multiple nations میں presence رکھنے والا ادارہ. So multinational corporation جو ہے اس کا usually head office will be in ہوم کنٹری, مگر اس کی شاخیں جو ہیں وہ بہت سارے ممالک میں پھیلی ہوں گی. اینڈ ملٹی نیشنل یا ٹرانس نیشنل کارپوریشنز جو ہیں یہ آہستہ آہستہ دنیا میں بہت انفلوئنس ان کی نظر آ رہی ہے.
and these are often very large business concerns. Most multinationals have offices and or factories in different countries. They usually have a centralized head office where they coordinate global management. اب وہی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی ہیڈ آفس اگر ایک ملک میں ہے وہ کوآرڈینیٹ کرے گا باقی شاخوں کے ساتھ، مگر یہ جو ہیڈ آفس ہے اس کے علاوہ اب اکنامکس جو ہے وہ بھی اتنی ایوالو کر چکی ہے دنیا میں ٹرانسپورٹیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے کہ پروڈکشن کے پروسیسز جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک پروڈکٹ جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر بنے. اب تو دنیا میں اتنی صلاحیت اور ٹرانسپورٹیشن فاسٹ ہو گئی ہے کہ ایک ہی پروڈکٹ کے لیے دیکھا جائے کہ جی اگر فرض کریں اگر جوتے بننے ہیں تو جوتوں میں یہ ہے کہ تسمے جو ہیں وہ تسمے کا دھاگا اگر ایک ملک میں سستا ملتا ہے وہاں سے دھاگا لیا اور دوسرے ملک میں تسمہ بننے کی صلاحیت بہت اچھی ہے اور سستی ہے، وہاں پر تسمہ بنا گیا ہے اور سول جو ہے وہ تیسرے ملک سے بنا ہے، چوتھا ملک جو ہے وہ جوتے کو اسمبل کرے گا، پانچواں ملک جو ہے وہ اس کو مارکیٹ کرے گا. سو اس طرح کے پروڈکشن پروسیسز جو ہیں وہ ان میں اتنی لچک آ گئی ہے. سو یہ گلوبلائزیشن کا ایک فنامنا ہے. سو اس کی وجہ سے ملٹی نیشنلز جو ہیں وہ اپنے آپریشنز کو کئی ممالک میں اسپریڈ کرتی ہیں ٹو پروڈیوس مور ایفیشینٹلی، ٹو میک مور پروفٹ. Now these are profit making organizations and they have a lot of influence. Sometimes they have assets that are larger than the assets of poor countries. So you can imagine کہ ان کی انفلوئنس پھر ظاہر ہے دنیا میں بہت ہوئے گی. Large multinationals have budgets that exceed those of many countries. کئی اب ممالک ایسے ہیں جہاں کے اگر آپ بجٹ ڈیفیسٹ کو دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ ان کے اخراجات کتنے ہیں، ان کے وسائل کتنے ہیں، تو دے ڈراپ in comparison to the assets of multinationals they are lesser. مطلب ان کے ممالک، آپ ایک طرف ممالک دیکھیں ایک طرف ایک کمپنی کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کمپنی کی ریسورسز جو ہیں وہ ممالک کی ریسورسز سے زیادہ ہیں. اینڈ دس از اے یونیک فنامنا. یہ دنیا میں جس طرح گلوبلائزیشن ہو رہی ہے یہ ایک یونیک فنامنا بن گیا. دیٹ از وائی آئی تھاٹ کہ لازمی ہے جب ہم بین الاقوامی سطح پر آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں تو ہم ملٹی نیشنلز کا ذکر ضرور کریں. Multinationals often make use of subcontractors to produce certain goods for them. They produce employment and bring in investment to poor countries. اب ملٹی نیشنلز یہ کرتی ہیں کہ وہ اپنے کام کو سب کنٹریکٹ کر دیتی ہیں لوکل کمپنیز کو. وہ کہتی ہیں کہ جی آپ ہمارے لیے فلاں چیز کر دیں، آپ ہمارے لیے ایک اور چیز کر دیں، اور پھر یہ ہے کہ اس کا تھوڑا سا جو معاوضہ ہے وہ لوکل کمپنی کو بھی مل جاتا ہے. اور بہت سے غریب ممالک جو ہیں دے آر ویری کین ٹو برنگ ان ملٹی نیشنلز، تاکہ وہ کہتی ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ امپلائمنٹ ملے گی اور ملٹی نیشنلز ٹیکنالوجی لائیں گی ہمارے ملکوں میں، پیسے خرچیں گی اور ہماری اکانومی اس سے اسٹرانگ ہوئے گی. دے کین آلسو ٹیک اوے مور ویلتھ دین دے لیو بیہائنڈ اینڈ انفلوئنس گلوبل اینڈ لوکل پالیٹکس ٹو انشور دیئر اون انٹرسٹ. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ ملٹی نیشنل کو دیکھیں، ان کی ٹوٹل ارننگ کو دیکھیں تو وہ ایک ملک سے جہاں سے اتنے پیسے ارن کر رہی ہیں وہ پیسے زیادہ تر پیسے اپنی ہوم کنٹری میں لے جاتی ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ملٹی نیشنل جو ہے وہ پھر جب ان کی انٹرسٹ ہوتی ہے، کنسرن ہوتی ہے، تو وہ سیاست میں بھی مداخلت کرتی ہیں، کیونکہ ان کی طاقت اتنی ہوتی ہے، ان کے پاس وسائل اتنے ہوتے ہیں that they are seen to interfere in politics. Multinationals have interfered in many countries. For example, bananas producing countries in Latin America ان کو banana republics کہا جاتا ہے، جہاں پر large business interests in the US ensured corporations in the US ensured کہ ان کا fruit حاصل کرنے کے لیے ممالک سے وہاں پر ایسے حکومت کے نظاموں کو سپورٹ کیا جائے جو لوگوں کے ساتھ جو تھے وہ کوآپریٹ نہیں کرتے تھے.
unpopular governments تھیں, unpopular regimes تھیں, but they were supported in Latin America because of corporate interests of companies based in the US. So یہ ایک ٹرم بنی ہوئی ہے بین الاقوامی سیاست میں, آپ انٹرنیٹ پہ بے شک جا کر اس کو دیکھیں, called the Banana Republic. So Banana Republic and Banana Republics کو کیسے سپورٹ ملی آف ملٹی نیشنلز, اس کے اوپر میں ٹائم اتنا اسپینڈ نہیں کر سکتا ہوں, بٹ میں نے آپ کو ہنٹ دے دی ہے, اینڈ آئی ول لیو اٹ اپ ٹو یو. اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ اس لنک کو مزید اپنے اون پر چیک آؤٹ کر لیں. اب ہم نے کافی ٹائم جو ہے وہ ٹائم نکلتا جا رہا ہے, کافی ٹائم ہم نے آئی جی اوز پر لگایا ہے. ایم این سیز کا آپ کو بتانا ضروری تھا. آئی ایم سوری کہ میں اس کو مزید ڈسکس نہیں کر سکا, بٹ انفارچونیٹلی یہ ایک کنٹروورشل ایشو ہے. جس طرح میں نے آپ کو بنانا ریپبلک کا بتایا ہے, اٹ از ڈیفیکلٹ بیکاز سائملٹینیسلی آپ کو دنیا میں نظر آئے گا بہت سے جو ڈیولپنگ ممالک ہیں, دے آر ویری کین ٹو پروموٹ اینڈ انکریج ملٹی نیشنلز ٹو کم اینڈ انویسٹ ان دیئر اکانومیز, اینڈ اس سے بظاہراً جو ہے امپلائمنٹ بھی بڑھتی ہے, بظاہراً اس سے ٹیکنالوجی بھی آتی ہے, سوفسٹیکیشن بھی آتی ہے, بیکاز ریسورسز جتنی ان ملٹی نیشنلز کے پاس ہیں, غریب ممالک کے پاس تو اتنی صلاحیت اور کیپیسٹی نہیں ہے. سو دیر از دس آبویس نیڈ ٹو اٹریکٹ ملٹی نیشنلز اینڈ ٹو have economic policies to bring in MNCs. بٹ اس کی تنقید ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ جو پروفٹ ہوتا ہے وہ زیادہ تر پروفٹ تو ایم این سی خود کھا لیتی ہے. سو پھر غریب ملک کو اتنا منافع نہیں ملتا جتنا ملنا چاہیے. ایک یہ بحث ہے. دوسری بحث یہ ہے جو کہ پولیٹیکل ہے, کنٹروورشل ہے, اور اس کو آپ کو ذرا غور سے سمجھنا پڑے گا, اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا, جلدی ڈیسیژن نہ کیجیے گا. اور وہ بحث یہ ہے کہ سیاست میں بھی ملٹی نیشنلز جو ہیں ملوث ہو جاتی ہیں. اور بہت سے اسکالرز نے اس آئیڈیا پر لکھا ہے, اور انہوں نے یہ جو بنانا ریپبلک کی میں نے آپ کو مثال دی تھی, ایک ایزی ٹو فائنڈ مثال ہے. اور بنانا ریپبلکس ان ممالک کو کہا جاتا تھا جو ساؤتھ امریکہ میں لوکیٹڈ تھے, اینڈ ان کے پولیٹیکل حالات میں انٹرفیئرنس تھی بائی بزنس کنسرنز بیسڈ ان دا یو ایس. سو یہ آپ مثال کو اپنے اون پر انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. اب میں تو کم از کم ملٹی نیشنلز کے ٹاپک سے ہٹ کر ایک فائنل جو ہمارے لیے بڑا اہم ٹاپک ہے اس کی طرف آپ کو لے کر جا رہا ہوں. ناؤ دس ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر از بیسکلی این انٹرنیشنل این جی او. اب پلیز آپ یاد کریں, ہم نے جب شروع بات کی تھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی, ہم نے ایک بیسک ڈویژن کی تھی. بیسک ڈویژن ہم نے کی تھی بٹوین گورنمنٹل آرگنائزیشنز, انٹرنیشنل گورنمنٹل آرگنائزیشنز اینڈ انٹرنیشنل نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز. ایم این سیز کی ہم نے بات کی ہے, یہ این جی او نہیں ہے, کیونکہ این جی او زیادہ تر جو ہیں نان گورنمنٹ تو ہیں, بٹ a lot of them are non-profit also. MNC is primarily a profit-making organization. جب ہم آئی این جی اوز کی بات کرتے ہیں تو یہ غیر سرکاری تنظیمیں ہیں, مگر these are basically organizations which are not trying to make a profit. These are not profit-making companies. These are basically organizations concerned with the larger issues, most of the times issues that concern governments as well. But these are based on civil society initiatives. یہ سرکاری نمائندے ان اداروں میں نہیں ہوتے. سو ہم نے زیادہ ٹائم اسی لیے گورنمنٹ کے اداروں پر سپینڈ کیا ہے, کیونکہ سرکاری ادارے جو ہیں ان کا وزن جو ہے بین الاقوامی سیاست میں زیادہ ہے. بٹ اب اگر گلوبلائزیشن کے فینامنا کو ہم دیکھیں تو ہم غیر سرکاری تنظیموں کی پریزنس, کی پولیٹیکل لیوریج اور کی اہمیت اینڈ the kinds of issues that they are dealing with, ہمیں اس کی بھی جو اہمیت ہے بین الاقوامی سطح پر وہ دن بدن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس لیے میں آپ کو ایک ٹپکل ادارے کی مثال دوں گا جو کہ انٹرنیشنل این جی او ہے, اور وہ ہے یہ WWF. چلیں آئیں اب دیکھتے ہیں کہ WWF کیا کرتا ہے. WWF is a private international NGO with operations in several countries. بہت سارے نیومرس ممالک ہیں جہاں پر یہ ایک این جی او جو ہے یہ آپریشنل ہے. یہ این جی او جو ہے بیسکلی
انٹرنیشنل ہے, پرائیویٹ ہے اینڈ ناٹ فار پروفٹ ہے. سو یہ ایک ادارہ ہے, انٹرنیشنل سطح پر آرگنائزیشن کی مثال ہے اور غیر سرکاری ادارہ ہے یہ. WWF is a global organization acting locally through a network of country offices to halt the accelerating destruction of the natural environment. Primarily یہ جو WWF کا ادارہ ہے, اس طرح کے بہت سے ادارے آپ کو دنیا میں نظر آئیں گے جو مختلف ایشوز پر کام کر رہے ہیں. کئی ایشوز پر کام کر رہے ہیں ہیلتھ ریلیٹڈ, کئی ایشوز پر کام کر رہے ہیں ایگریکلچرل ریلیٹڈ, کئی ایشوز پر کام کر رہے ہیں پاورٹی ریلیٹڈ. یہ جو ادارہ ہے اس کا پرائمری فوکس جو ہے وہ انوائرمنٹ پر ہے, وہ نیچرل کنزرویشن پر ہے, وہ ریسورس مینجمنٹ, نیچرل ریسورس مینجمنٹ پر ہے, ماحولیات کے جتنے ایشوز ہیں, وائلڈ لائف کے جتنے ایشوز ہیں ان کے اوپر پرائمری فوکس ہے. اینڈ بہت سے کنٹری آفیسز کے ذریعے WWF کا جو ادارہ ہے ماحولیات کے ایشوز کے اوپر کام کرتا ہے, in coordination with other NGOs, in coordination with government organizations, and basically WWF is an international NGO and it is working on a very important issue, and therefore it's a good example of international NGO. It is funded by both bilateral and multilateral agencies. اب اگر آپ دیکھیں کہ WWF کو پیسہ کہاں سے آتا ہے, WWF کو پیسہ انڈیویجولز بھی دیتے ہیں, انڈیویجول کنٹریبیوشنز بھی ہوتی ہیں, کمپنیز بھی پیسہ دیتی ہیں, پھر بائی لیٹرل یعنی کہ کنٹری ٹو کنٹری ٹرانسفر بھی ہوتی ہے. امیر جو ممالک ہیں وہ ڈونیشن دیتے ہیں WWF کو ماحولیات پر کام کرنے کے لیے. بین الاقوامی ادارے جو ہیں جس طرح کے ورلڈ بینک وغیرہ ہیں وہ کنٹریبیوشنز دیتے ہیں WWF کو کام کرنے کے لیے. سو یہاں سے ان پیسوں کے ذریعے, ان ریسورسز کے ذریعے ماحولیات پر WWF جیسے جو غیر سرکاری ادارے ہیں یہ کام کر رہے ہیں, اور بین الاقوامی سطح پر ہمیں انٹرنیشنل NGOs کی پریزنس کی سے اور امپورٹنس جو ہے وہ گلوبلائزنگ ورلڈ میں جہاں کے مسئلے جو ہیں دے گو بیانڈ نیشنل باؤنڈریز. اب جس طرح ماحولیات کا مسئلہ ہے, اٹ از a مسئلہ دیٹ از ناٹ کنفائنڈ ٹو اے پرٹیکولر کنٹری. کلائمیٹ چینج کی بات ہو تو پوری دنیا متاثر ہوتی ہے, اس لیے بین الاقوامی ادارے بھی جو ہیں وہ WWF کو سپورٹ کرتے ہیں بیکاز دے آر انٹرسٹیڈ ان ہیونگ دا انوائرمنٹ پروٹیکٹیڈ. اینڈ WWF can work in various countries and help local agencies protect the environment. And the environment is a global concern. Hence, we see an international non-government organization playing an important role. And that role is to protect the environment. And similarly, there are other INGOs working on other similarly important issues like the eradication of diseases of various kinds, like poverty issues, like agricultural growth. سو غیر سرکاری جو تنظیمیں ہیں بین الاقوامی سطح پر دن بدن ان کی نوعیت جو ہے گلوبلائزڈ ورلڈ میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور ان کی صلاحیت اور ان کی کیپیسٹی اور ان کے آرگنائزیشنل پروسیسز جو ہیں وہ بھی ہمیں دن بدن بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اینڈ آپس میں ان کی کوآرڈینیشن بین الاقوامی سطح پر جو ادارے ہیں وہ پھر نیٹ ورکس فارم کرتے ہیں. جس طرح UN کی جنرل اسمبلی کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے, اس طرح UN سسٹم اس کے ساتھ ساتھ سمٹس کرتا ہے. مثال کے طور پر ورلڈ سمٹ آن ڈیولپمنٹ. اب اس ورلڈ سمٹ آن ڈیولپمنٹ کے اندر انٹرنیشنل NGOs کو بھی دعوت دی جاتی ہے. وہ بھی آ کر اگر ماحولیات کے بارے میں کوئی ریزولوشن پاس ہوئے گی تو وہ تجاویز پیش کرتی ہیں انٹرنیشنل NGOs. وہاں پر حکومتیں صرف انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشنز جو ہیں وہ دستخط نہیں کرتی, ان سے تجاویز صرف نہیں لی جاتی بلکہ انٹرنیشنل نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز کو بھی دعوت دی جاتی ہے کہ آپ بھی سوچ بچار کریں کہ دنیا کے ماحول کو کیسے کنزرو کیا جائے, کیسے پروٹیکٹ کیا جائے, کیونکہ یہ ماحول نہیں ہوگا تو پھر انسان جو ہے اس کے لیے سروائیو کرنا ول بی ڈیفیکلٹ. اگر پانی پوری دنیا میں اسکیئرس ہو گیا تو کین یو امیجن دا کیٹاسٹرفیز, دا ٹینشن وچ ول بی کازڈ ان دا ورلڈ. سو دیز آر جینوئن کنسرنز and serious concerns, and hence organizations which try to deal with these concerns deserve our attention.
So اب میں نے آپ لوگوں کو, I'm sorry I have not been able to give that much time to NGOs, but essentially اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل اسفیئر کو اگر دیکھیں تو حکومت جو ہے, سافرن اسٹیٹ جو ہے, وہ ایک بیسک بلڈنگ بلاک ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم باقی جو ایکٹرز ہیں انٹرنیشنل اسٹیج پر ان کو اگنور کریں. اس لیے میں نے آپ کو ان آرگنائزیشنز کے بارے میں بھی تھوڑا سا مختصر مینشن کیا ہے جو پروفٹ کے لیے کام کرتی ہیں, یعنی کہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز اور ایسے ادارے جو غیر سرکاری بٹ امپورٹنٹ ایشوز پر کام کر رہے ہیں, ناٹ فار دا سیک آف پروفٹ, اینڈ دیز آر NGOs. And NGOs میں I gave you a concrete مثال. And I hope that now you are in a position to realize کہ دنیا میں ایک ملک کے علاوہ اور بھی بہت سے ادارے ہیں جو across the boundary of a particular nation they cooperate. And یہ cooperation جو ہے, this involves cooperation for the sake of profit, for the sake of trying to deal with very serious issues, and اس کے نمائندے جو ہیں, جو NGOs کے اندر ممبرز ہیں, وہ زیادہ تر سول سوسائٹی کے لوگ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو آفیشیل سطح پر کام ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے بٹوین گورنمنٹ آرگنائزیشنز. حکومت کے نمائندے جو ہیں وہ مختلف پلیٹ فارمز پر, چاہے وہ OIC ہے, چاہے وہ ورلڈ بینک ہے, چاہے وہ UN سسٹم ہے, UN کی جنرل اسمبلی ہے, اس طرح کی پلیٹ فارمز پہ اپنے ملک کی کنسرنس کو لے کر جاتے ہیں. دے ٹرائی ٹو پروجیکٹ their national interests, safeguard their national interests, and then these organizations deal with these seemingly very important and fundamental issues that plague the fate of humanity and which are a challenge for making this planet a better place. So essentially یہ بڑے جو مسائل ہیں وہ ماحولیات کے ایشوز ہیں, وہ بین الاقوامی سطح پر پیس کے ایشوز ہیں, اور ایراڈیکیشن آف پاورٹی کے ایشوز ہیں. I mean these are big and thorny issues. یہ ان کو حل کرنا is not easy, particularly because of the fact that the world is also full of contradictions, also full of tensions. And despite these tensions, despite these contradictions, despite the inefficiencies, an attempt has to be coherent, attempt has to be made to make the world more prosperous and more equitable and more just. And these attempts by international organizations are attempts that we see around us, that have been there since a while and increasingly should be able to do something to make the world a better place. And I hope that آپ لوگوں کو بھی اس بات کی نوعیت کے بارے میں تھوڑی سی سمجھ لگی ہے, اینڈ ہوپ فلی آپ لوگ چند سالوں میں ایسی پوزیشن میں ہوں گے دیٹ یو کین میک سم ویلیوبل کنٹریبیوشنز ان دس ریگارڈ. سو آن دیٹ نوٹ آئی ول برنگ دس لیکچر ٹو اے کلوز. اب ہم نے اسینشلی ایک اوور آرچنگ جائزہ لے لیا ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا, اینڈ دس از اے کانسیپٹ دیٹ از انفولڈنگ. اس میں جو ادارے انوالوڈ ہیں دے آر گروئنگ, ایوالونگ, اینڈ آئی ہوپ دیٹ ان اداروں کو جب آپ ان کے بارے میں اخبار میں پڑھیں تو آپ کو یہ لیکچر یاد آئے گا, اور پھر جو ان کے سیمنگ ایکشنز ہیں ان کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. اینڈ I hope that you will on your own time also pursue what is happening vis-a-vis international organizations. I will bring the lecture to a close for today and hope to see you next time. Khuda Hafiz.